بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی وسلم تسلیما۔ حضرت میں پیغام دینا چاہوں گا آپ کو کہ درود امی کی جو برکتیں، جو فیض، جو رحمتیں، جو اللہ کا کرم، جو اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شفقت کی جو عاشقی کا منظر جو مل رہا ہے حضرت، وہ بے نیاز ہے۔ اور وہ حضرت وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں تو اسے میں کیا کوئی نہیں گن پائے گا۔ بس درود امی کا حضرت میں اگر پوائنٹ وائز بتاؤں تو پہلا فائدہ تو حضرت، فائدہ کیا کہوں گا حضرت، اب مجھے تو کیا عربی اردو ٹھیک سے نہیں آتی، تو میں معافی چاہوں گا اگر کچھ ایسی بات، مطلب مجھے شبدوں کو عربی اردو میں اچھے سے محبت سے بولنا نہیں آتا ہے حضرت، تو میں انگلش کا یوز کروں گا حضرت۔ پہلا جو مجھے سب سے بڑا اس کی رحمت ملی، وہ یہ ملی حضرت کہ میں بزرگان دین کے جیسے جاتا ہوں، اور ہمارے یہاں ایک نامی گرامی بزرگان دین ہے، انہیں تو وہ اکثر ان کا مزاج کافی جلالی ہے، جیسا کہ اور بزرگان دین کا رہتا ہے۔ اللہ سے معافی چاہوں گا اور اس بارے میں کچھ مجھ سے خیر کی بات نہیں ہو تو۔ اب حضرت اکثر وہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم نماز پڑھا کرو، اور وہ اکثر ہر انسان کو نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب نصیحت ہمیں کی جانی چاہیے، اور ہم کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، تو اس لیے سب لوگ مجھے نصیحت کیا کرتے تھے وہ بزرگان دین۔ اب ہوا یہ، اور بہت ہر بار کرتے تھے، بہت بار کرتے تھے۔ اب میں ایک بزرگان دین کے آستانے میں بیٹھا تھا، ایک ولی کامل کے در پر بیٹھا ہوا تھا، اور بہت سارے لوگ بھی تھے، اور وہ جو صاحب مزار کے پاس بیٹھ کے میں مراقبہ کر رہا تھا، اور مراقبہ کرتے کرتے اچانک کرسیاں لگتی ہیں اور دروازے کھلتے ہیں، وہ ان کی انٹری وہیں سے ہوتی تھی، اور وہ جو بھی وہ بزرگ ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ بزرگان دین آ گئے، اور ان صاحب مزار کے پاس وہ بھی فیض حاصل کرنے آ گئے آل رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت ہوا یوں کہ میں ڈر گیا کہ میں نے بولا میں ان کی جگہ بیٹھا ہوں، ابھی آئیں گے اور مجھے اٹھ کے بھگائیں گے، اور بنی بات ہے حضرت، ہماری جگہ تو کہاں ہے، قدموں کے اندر ہی غلام ہیں ہم تو۔ تم پر مجھے ایسا لگا کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور اللہ کے کرم سے اس کے محبوب اور جو صاحب مزار ہے، میں نے کہا کہ آپ کے نانا جان اور آپ کے اوپر میں درود پاک بھیج رہا ہوں، آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مصطفیٰ کریم کے آل پہ بھیج رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اب لاج آپ کے ہاتھ میں ہے، عزت رکھ لو میری۔ آج اتنی سی میں نے دعا کری، چاہا ہے دل میں کہ سرکار آپ یہ ہے نا مجھے بھگائے نہیں یہاں سے، مطلب بھگانے سے مطلب وہ نہیں تھا میرا انٹینشن، مطلب میں کہا آج میں یہاں بیٹھا رہا ہوں، ان کی جگہ پہ بیٹھا رہا ہوں، تو عجیب سی نکل گیا۔ اب جیسے کہ ایک راجا کا سیاسن ہوتا ہے، تو وہ ان کی جگہ تھی، تو ظاہر سی بات تھی وہ تو مجھے ہٹاتی ہیں، ہٹ نہیں تھا، پر میں نے درود پاک پڑھ رہا تھا، تو بس عجیب سا دل میں کانفیڈنس ہے، اور میں وہیں پہ بیٹھ گیا، اور میں درود میں پڑھتا رہا، وہ پورا ٹائم مجھے دیکھتے رہیے، اور ہم تینوں ایک لائن میں ہو گئے، صاحب مزار جن کے ہم دونوں غلام ہیں، اور وہ بزرگ دین اور میں، ہم تینوں ایک لائن میں ہو گئے، اور میں مراقبہ کرتا رہا، اور انہیں بھی دیکھتا رہا کہ مجھے ڈانٹ تو نہیں رہی، گھور تو نہیں رہی، کیونکہ وہ بڑے جلالی اور ان کی کرامتوں کس سے بڑے نامی گرامی اور بڑے معروف قسم کے بزرگ دین ہے واقعی وہ، ہے نا۔ انہوں نے شادی بھی نہیں کی ابھی تک، اور میں تو کیا کہوں، ڈر لگتا ہے اللہ والوں کے بارے میں بولنے کا۔ بس اللہ تیرے حبیب کے صدقے کچھ خیر کی بات نہ نکلے تو معاف کر دینا۔ اب یہ ہوا، اور میں بیٹھا رہا، تو انہوں نے مجھے حضرت آپ مانیں گے نہیں، اتنی محبت سے، اتنے خلوص اور اتنے پیار سے دیکھتے رہے جیسے انسان اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اٹھایا، گلے لگایا، میرے ہاتھ چومنے کی کوشش کی، تو میں نے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو وہی گنہگار ہوں جس کو آپ بھگاتے تھے، اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے آپ کو بھگانا، بے شک کون جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کچھ بے شک جو بھگاتے بھی ہے تو اس میں بھی بڑا پیار جھلکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت مجھے نا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ اس کا جواب تو مجھے مل چکا تھا کہ جو کہ میں درود امی پڑھ رہا تھا، تو ان کی جو بھی جلال تھا، غصہ تھا، وہ سارا کی سارا ایک محبت و شفقت کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اور میں جس درگاہ شریف پہ جس بھی صاحب مزار کے جاتا ہوں حضرت، مجھے حاضر جواب ملتا ہے، مجھے درد امی کا یہ فیض حاضر جواب ملتا ہے، مطلب میں پہلے اگر عرس میں چلے جاؤں اور اتنے زیادہ لوگ ہوں اور وہاں جا کے درد امی پڑھوں، تو وہاں مجھے حاضر جواب ملتا ہے، تو مطلب اس کی تو کمال ہی کچھ اور باتیں کچھ اور کیا کروں۔ اور پہلے میں سوچتا تھا کہ بارگاہ نبوت، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو درود پاک کا ہدیہ تحفہ پیش کرتا ہوں، اسے اللہ تو مقبول و قبول فرمایا کر. تو قبول تو درود پاک ہر حال میں ہوتی ہے، پر وہ مجھے لگتا تھا کہ مقبولیت کی بات اور ہوتی ہے نا. جیسے قبول تو ہر چیز ہوتی ہے، مقبول جو ایک ہوتی ہے وہ اسٹیمڈ پوزیشن پہ ہوتی ہے، اپنی ایک عزیز چیز ہوتی ہے، عزیز چیز مانی جاتی ہے، اور بڑے ناز و نخروں سے اسے رکھا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے نا. اور تو مجھے لگا تھا کہ گفٹ تو ہے، پر قبول تو بہت سارے لوگ چلتے پھرتے ہی پڑھتے ہیں، یہ مراقبے کے اندر ہی پڑھتے ہیں. پر میں نے بولا کہ یہ میرا کیسے ہوگا. اور میں اس ٹائم حضرت آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ میری کیا کنڈیشن چل رہی تھی، تو اس کنڈیشن میں کبھی گھبراہٹ ہے، کبھی سانس پھول رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیسا دھیان لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا ہے مطلب. اور میں پڑھتا تھا، کیونکہ میں ماشاء اللہ سے میری جو میرے گھر پہ جو میری والدہ کریم ہیں، ان نے اور آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پورے گھر کو سلامت رکھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی درود پاک بھیجتا ہے، ایک درود پاک پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ. اور ہر حال میں قبول ہوتی ہے. اور یہ مجھے اللہ یہ بات اتنی بار سنوا چکا ہے اللہ کے کرم سے، شکر الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ، کہ اس پر یقین اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ اب جب بھی کچھ نظر نہ آئے تو آپ درود پاک پڑھ لو. جب بھی کچھ نظر نہ آئے، جب آپ کو لگے کہ گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ استغفار بھی اللہ ایک قبول ہے، کہ استغفار بھی قبول ہوتی نہیں ہوگی، ہے نا. جیسے کہ اب میں کیا کہوں، میں تو کچھ نالج نہیں ہے، پر جتنا اللہ نے ایک دیا ہے آپ کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو میں بالکل آپ کا پورے جو دل کی گہرائی ہے اسے شیئر کرنا چاہوں گا، جو بھی چیزیں میرے اندر ہے. کہ ایک شہید انسان ہے، اب شہید انسان کی بھی ایک پکڑائی ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے کئی بار سنا ہے ابھی رمضان کے اندر کہ تم اپنی شہرت، تم اپنی شہادت کا ڈنکا بجانے کے لیے شہید ہوئے تھے، ہے نا. تو مطلب ہر کسی کی پکڑی ہو سکتی ہے. مطلب مجھے تو ڈر آنے لگا. تو میں نے بولا کون سا وہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہو. تو پھر یہ ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک بھیجنا چاہے غیر مسلم بھیجے تو بھی وہ قبول ہے. تو مجھے لگا کہ واہ واقعی کیا عمل ہے. تو جب آپ تھک جاؤ اور آپ کو لگے کہ اب شاید ایسا اللہ بڑا کریم، اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو کریم فرماتا ہے. بے شک، پر ایک ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں کہ اگر لگے کہ اب توبہ بھی اب قبول ہو رہی نہیں ہو رہی، کیا کروں، سچے دل سے توبہ نہیں ہو پا رہی ہے، دل سخت ہو چکا ہے، تو اس ٹائم آپ درود پاک پڑھیے، درود پاک اور پڑھتے رہیے، ہے نا. میرا ماننا ہے کہ درود پاک پہ گن کے پڑھیے، اور گننے سے اگر ٹھیک ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ 3,000 جیسے جو نئے لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو آپ وقت سے پڑھیے. آپ 90 منٹ، 70 منٹ، 110 منٹ، ایسے جو آڈ نمبر کا وہ چلتا ہے ایک عدد ہے، اس کو پکڑ لیجیے اور اس پہ مشق کیجیے. تو حضرت بے شک، اور میں کیا ہی بتاؤں حضرت، اس کے بعد درود امی کے فائدہ ہوئے ہیں کہ ہر عمل کے اندر درود امی جب لگ جاتی ہے تو وہ عمل کو اونچائیوں پر پہنچا دیتی ہے. مطلب عمل 100% قبول ہو جاتا ہے. اور درود امی بے شک میں درود امی بول رہا ہوں، درود شریف کو ایسی پڑھی جائے، پر میں درود امی کا جو پڑھتا ہوں سے درود امی کہ حضرت آپ سحر کے لیے، آپ جادو کے لیے، آپ کسی بھی آصف کے لیے کچھ بھی چیز پڑھ رہے ہیں تو درود امی کثرت سے پڑھیے. مطلب ہم شروع میں سٹارٹنگ 11 بار، بعد میں 11 بار پڑھتے ہیں، پر وہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کم سے کم 500 بار تو کم سے کم درود امی پڑھنا چاہیے عشاء کے بعد. اور عشاء کے بعد چلتا آ رہا ہے 500 بار اس کے علاوہ پڑھنا چاہیے. تو وہ آپ کا عمل پھر فال جو ہوتے ہیں قبول ہوگا، اس میں پھر اس کی قبولیت میں پھر کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں بچتی. تو اور درود امی سے حضرت یہ ہر چیز کا علاج ہے. میں نے اس کو ابھی اپنے لائف کے اندر دیکھا ہے، اپنی لائف میں آزمایا میں نے اس کو کہ درود امی ہر چیز کا، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ بیماری ہو، وہ کوئی سی بھی چیز ہو، وہ کوئی سی بھی چیز ہو، وہ ہر چیز کا علاج ہے. اور اس کے تو ایسے کھلے کھلے کرشمے دیکھ رہا ہوں میں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ کیسے کرشمے دیکھ رہا ہوں میں درود امی کے. تو یہ درود امی تو حضرت بے شک، اور درود امی سے حضرت اب کیا ہی بتاؤں. میں تو اگر یوں کہوں گا تو ہر سانس اور ہر پل میرا درود امی پہ نیچھا ہے حضرت کی. میں قربان جاؤں درود امی پر کہ بالکل اتنے صبح سے لے کے شام تک جو دیکھتا ہوں تو مجھے کرامت ہی کرامت ہوتی ہوئی دکھتی ہے. اور درود امی سے حضرت امید مل گئی ہے، نا امیدی کفر ہے، اور امید مل گئی کہ اب جو کام ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اب ایمان میں پختہ پن آنے لگا ہے. تو اب جو میں کہتا ہوں یہ تو بڑے بول سے توبہ، لیکن اب درود امی کے وسیلے سے اور درود امی کے جو سپورٹ سے بول رہا ہوں، مطلب میں ایسا کچھ نہیں ہوں، پر جو درود امی ہے، اور میری درود امی بھی میں
کیا ہی پڑھتا ہوں، پر جو درود امی اس کے بول رہا ہوں کہ اللہ منافقت سے، اور اللہ اپنی جو ایمان ہے اس سے، منافقت سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، آپ کا ایمان مضبوط پختہ اور زندہ رہتا ہے۔ تو درود امی سے مجھے سب سے بڑی دولت ملی ہے، وہ یہ ملی ہے کہ میں اللہ، اس کے رسول، اور جو ان کے محبوب ترین عاشق، ان کے عاشق جو ان کے محبوب امتی ہیں، ان کی طرف جانے لگا ہوں میں، اور ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ اب وہ مجھے سن رہے ہیں، بالکل وہ سن رہے ہیں مجھے۔ پہلے یہ تھا کہ روحانیت جیسے قید سی ہو گئی ہے نا، اور حضرت مانو گے نہیں آپ، آپ ابھی تو کیونکہ میں نے اس میں بہت ساری ایسی باتیں بھی شیئر کر دی ہے جو مجھے شاید نہیں کرنا چاہیے تھی، تو آ، آ، ابھی کیا ہے، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ شہر کا علاج تو ہر طرف سے نا امیدی ہو چکی تھی، اور نا امیدی کفر ہے، ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار، جو سب سے بڑی اس کی چال ہے، جو سب سے بڑی شڑینتر اس کا، وہ نا امیدی ہے۔ تو ہر طرف سے نا امیدی ہو چکی تھی، وہاں سے میں اپنے آپ کو نکلتے دیکھ رہا ہوں جہاں سے سوچا نہیں تھا، ہے نا، اٹ واز، مطلب میرے کو لگا تھا کہ اب ختم ہو رہا ہے سب، ہے نا، بالکل حضرت آپ مطلب آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ بھی شاید آشچर्ے کرو گے کہ اس لیے میں آپ سے اتنا ایموشنل اٹیچ ہوں، ہے نا، کیونکہ وہ اس وقت آپ کی ویڈیو آئی، بار بار آئی تھی اس وقت، بار بار، جس وقت حضرت میں کیا کہوں، رونا آ جاتا حضرت کبھی کبھار تو، کہ بالکل سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ اللہ، مطلب حضرت بول نہیں پا رہا ہوں آگے، میں کیسے بولوں، ہمت نہیں ہو رہی حضرت، ہے نا۔ اس وقت تو اس وقت اللہ کے محبوب کا کرم ہوا حضرت، درودوں میں اس وقت ہاتھ آئی، تو درودوں میں کیسے اس بدکار گنہگار سیاہکار کے اوپر اللہ کا ایسا فضل ہوا، ایسا کرم ہوا، اللہ کا کرم ہوا حضرت، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا کرم ہوا حضرت، اللہ کا کرم ہوا، اس کے حبیب کا کرم ہوا، سارے راستے بند ہو گئے تھے حضرت، کوئی کوئی پرسان حال نہیں تھا، لوگ بھاگ رہے تھے ادھر سے ادھر، لوگ جا رہے تھے، لوگ بھگا رہے تھے، میں نے کہا تھا یا رسول اللہ، دیکھو دنیا بڑی ظالم ہے رسول اللہ، کہ امتی کو بھگا رہی ہے، سرکار کرم فرماؤ، سرکار کرم فرماؤ، سرکار کرم فرماؤ حضرت۔ درود بھی پڑھتے پڑھتے درود میری کیا دی ہے، بتا نہیں سکتا حضرت، کیا دی، زندگی دی ہے، سانسیں دی حضرت، ایمان دیا ہے، اور کیا بتاؤں آپ کو، درد میری ایمان دے دیا ہے، اب ایمان تو دونوں جہاں کی دولت ہے حضرت، کیا بتاؤں آپ کو، اور اس سے زیادہ کیا بتاؤں۔ لوگوں کو کرامتیں ہوتی نظر آتی ہے، مجھے تو کرم ہوتا نظر آتا سرکار کا، پھر مجھ جیسے گنہگار کی جو سوچتا ہو کہ جو دن میں 2000 بار پتہ نہیں صحیح سے ہو پاتی نہیں ہو پاتی ہے درود پاک، جب سوچتا ہوں تو پھر خواب میں کوئی نہ کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ تیری درود پاک بھی قبول ہو رہی ہے حضرت، اتنی کرم نوازی حضرت، دیکھو صحیح، کہاں وہ 1.25 لاکھ بار پڑھ رہے اور کہاں میں 2,000 بھی نہیں پہنچ پاتا ہوں۔ تو یہ تو سرکار کا کرم ہے حضرت، یہ تو بڑے کرم کے فیصلے، یہ تو بڑے کرم کے فیصلے، بے شک یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے اگر جھولی میں ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نگر بھیک حضور آپ کے در سے، تو اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن تقدیر کے ستارے نہیں ہوتے۔ تو حضرت جو لوگ بھگاتے تھے، میں تو ایسا نہیں کہوں گا، جو لوگ بھگاتے تھے، جو لوگ مرہوس باندھتے تھے، وہ بھی آج گلے لگاتے ہیں۔ یہ تو سرکار کا کرم ہے، درود بھی کا کرم ہے، تو حضرت کیا بتاؤں، اس لیے اگر سب کچھ چھوڑ دیا ہوں، اب درود بھی پہ محنت کرنا ہے۔ سرکار نے کرم فرمایا، کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے اللہ اس کے رسول کے، کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا سوائے اللہ اس کے رسول کے، بتا نہیں سکتا حضرت، یہ تو اللہ اس کا رسول جانتا ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے اور بہتر کرنے والا ہے، بے شک حضرت۔ دعا فرمائے حضرت آپ۔ حضرت کوئی نہیں جانتا حضرت، میں تو یہ کہوں گا اللہ اس کے رسول کے سوا کسی کو بھی کسی کو بھی علم نہیں، اور اللہ اس کے رسول
حاضر ہے حضرت، وہ دیکھنے والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سننے والے ہیں، اور بہتر کرنے والے ہیں، بہتر جاننے والے ہیں، بہتر وہ میری حالت کو مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں، اور اس کے اوپر سب سے بہتر، سب سے بہتر کیا حضرت، وہ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، بہتر وہ کرنے والے ہیں حضرت۔ تو حضرت یہ تو درد امی کا فضل ہے حضرت، درود شریف کو حضرت پکڑ لیجیے کثرت سے حضرت، آپ بالکل اس کو مت چھوڑیے حضرت، میں کہوں گا کہ مت چھوڑیے حضرت، آپ وقت کے جو کہتے ہیں نا رجاج الغیب ہوتے ہیں، اور رجاج الغیب کی بھی دعا ہے حضرت، وہ آپ سے ملنے آئیں گی حضرت، میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت، میں نے خود دیکھا ہے حضرت، صاحب صاحب مزار کو درود امی اتنی اس اس شدید ترین شدت سے پسند فرماتے ہوئے کہ میں کیا بتاؤں۔ اور بس حضرت اب تو انشاءاللہ بھی حضرت ابھی تو جرنی باقی ہے حضرت، پر اب حضرت ڈیسائیڈ ہو چکا ہے حضرت اب کہ اب میرے کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پہلے بہت الجھن تھی، ہے نا، میں نے بتایا اسباب پہ محتاجگی تھی، ہے نا، پر اب سب کچھ اللہ اس کا رسول کرے گا، ہے نا۔ بس حضرت اب یہی ہے، تو حضرت آپ دعا فرمائیے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم حضرت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا کی گزارش ہے اور سخت سے سخت ضرورت ہے حضرت، دعا فرمائیے، اللہ حافظ حضرت۔